دیں گے، اتنی جانیں تو پھر ہم وفا کا بدلہ اس طرح دیں گے۔ حضور کے پہلو میں سنائیں گے جو انوار و تجلیات میرے محمد میں آئیں گی، وہی انوار و تجلیات صدیق اور عمر کو پر بھی آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب اندر وہ غار تو جنت کی ایک جگہ بن گئی، وہ غار خوشبو سے معطر ہو گئی۔ دیوانے جب چڑھتے ہیں ان دیوانوں سے پوچھو جو اس غار میں گئے ہیں آج بھی خوشبو مصطفیٰ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور قسم کی خوشبو اسی غار ہے۔ مورخین نے لکھا، سیرت والی کتابیں، بڑی کتابوں میں، پرانی کتابوں نے لکھا جب کافر آ گئے نا، کافر کے آنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا مکڑی کو جال بنا، کبوتری کو حکم دیا انڈے دے، اللہ کے حکم سے انڈا پیدا بھی ہو گیا اس کے پیٹ میں اور نکل بھی آیا، گھونسلہ بھی بن گیا، آنے واحد میں بنا نا، گھونسلہ بھی بن گیا، کبوتری بھی انڈے بھی دے دی، جالا بھی بن۔ اللہ چاہتے ہیں بڑے طاقتور ہو، اللہ چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی بندے کو۔ انسان کی طاقت سے اللہ نے جو مکڑی کا جالا بنایا وہ زیادہ طاقتور ہے۔ آ گئے ہیں، اب کھڑے ہیں، کھوجی کو لے کے آ گئے ہیں، تلاش کرتے 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 اتنے کھوجی پتھروں پر بھی بندوں کے نیچے ڈھونڈ لیے، دیکھ رہے ہیں دو ہیں، پھر آگے دیکھا ایک ہے، بھیا دوسرا کدھر کیا ہوگا؟ تیسرے نے کہا انہوں نے کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا۔ اب غار کے اوپر ہے، اب غار کے اوپر یار اندر جاتے یہ کبوتری نہ ہو جاتی، یہ جالا نہ ٹوٹ جاتا، یا ڈنڈے نہ ٹوٹ جاتے، یار اندر نہیں گئے، جناب صدیق اکبر گھبرا گئے، نظر آ رہے سامنے نظر آ رہے، سرکار فرمایا صدیق گھبرانا، ابھی سرکار بولتے اس سے پہلے رب قرآن بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ دوست کو کہہ رہا تھا کہ مقام زدہ ہے، دشمن آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب، اللہ کا حبیب فرمانا اپنے غلام سے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارا رب بھی ہے۔ اللہ بڑا مدد فرمایا صدیق یہ نہیں دیکھ سکتے، حضور اگر دیکھ لیا، فرمایا اللہ نے ان کو جھکنے کی توفیق ہی نہیں دی، یہ جھکیں گے تو دیکھیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے اِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، جو اللہ کے دربار میں جھکتے نہیں ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے نا، قیامت کے دن اللہ حکم دے گا جھکو، جو جھکتے تھے وہ جھک جائیں گے، جو نہیں جھکتے تھے وہ جھکنے کی بڑی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے صدیق ان کو جھکنے کی عادت ہی نہیں ہے، یہ جھکیں گے تو دیکھیں گے، جب جھکیں گے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے، کئی کتابوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھبراہٹ دیکھی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فرمایا ایسے انگلی کا اشارہ، مدارج النبوت، مدارج النبوت میں لکھا کہ ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، دیکھا حضرت جعفر تیار اور کچھ اور لوگ ہیں، ایک کشتی ہے، اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا ملہ بھی کھڑا ہے، سرکار نے فرمایا اگر آمین صدیق بالفرض ہے یہاں سے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پانی کے سامنے باغ نظر آتے تھے، پھل نظر آتے تھے، فرمایا سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے جیسے ادھر جنت میں چلے گئے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے نا تو
کہنے لگے حضور مجھے پیاس لگی ہے، صاف ظاہر ہے نبوت کا وزن تھا، غار سیدھی چڑھے، پیاس لگی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھائی میں بھی تو تیرے ساتھ آیا ہوں، میں پانی کہاں سے لاؤں، میں پانی کہاں سے لاؤں، اتنا ایک انسان ہوں کہاں سے پانی لاؤں؟ لیکن شریف کو پتا تھا حضور کو بولیں گے مسئلہ حل ہوگا۔ کتابوں میں لکھا، سمجھ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کتابوں میں لکھا، فرمایا غار میں تھوڑا آگے جاؤ، ایک پیالہ میں مدار ہوگا، حضور نے دعا کی ایک پیالہ میں مدار ہوگا، اس پیالے سے پانی پی لینا تمہاری پیاس کا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو معجزے دیتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی معجزے دکھاتے ہیں۔ لکھا کہ حضرت آگے گئے، ایک پتھر پھٹا، اس میں سے پیالہ نکلا، انہوں نے وہ پیا۔ جب واپس آئے سرکار نے فرمایا شربت یا ابو بکر، تو نے پانی پیا؟ تو یا رسول اللہ میں نے پانی پیا، میں کیسا تھا؟ احلا من الاصل وابیض من اللبن وازکا رائحۃ من المسک، اور وہ پانی ایسا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، خوشبو اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، اور میں نے اس میں پیا، میری پیاس ختم ہو گئی۔ فرمایا سن ابو بکر، اللہ پاک نے جب تمہیں پیاس لگی جنت الفردوس کے موکل فرشتے کو حکم دیا میرے محبوب کے غلام کو پیاس لگی ہے، یہاں سے پیالہ لے جاؤ۔ ان اللہ امر الملک الموکل بانہار الجنت الى صدر الغار ان اخرج نہرا من الجنت الفردوس، جنت الفردوس سے لے جاؤ پانی اور میں نے سبحان اللہ۔ جب پیا تو کہنے لگے حضور اتنی میری شان ہے، اللہ کیا اتنا مقام ہے؟ فرمایا نعم والذی بعثنی بالحق، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، فرمایا فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کسی کے عمل ہو اور وہ آپ سے بغض رکھے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقام ہے، وہ اندر بیٹھے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں، سر مصطفیٰ حضور کا سر مبارک بہت صدیق میں ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کتابوں میں جو لکھا وہ شام تھا، وہ پھر رہا تھا، ہر سراخ کو بند پایا اور ایک سراخ میں دیکھا یہ تو نرم گوشت کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے جناب والا چاروں طرف گھومتا رہا، جب اس کے دماغ میں میرے آقا کی خوشبو پہنچی وہ طواف کرنے لگا، وہ پھرنے لگا، ہر سراخ میں گیا۔ تو اس کے بارے میں جو لکھتے ہیں کہ وہ بھی عاشق تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی آخری نبی کے دیدار کے لیے وہ نکلا تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ حضور کے انتظار میں یہاں تھا، اور جب سارے راستے بند گئے وہ کہنے لگا آسے عمر گزاری جھلے کارے ہزارہ، آسے عمر گزاری جھلے کارے ہزارہ، مالی باغ نہیں دیکھڑ دیتا جب آیا نے بہار۔ اس نے
کئی دفعہ سر مارا پاؤں پر اے صدیق اٹھا لے تو بھی عاشق ہے تو میں تو عاشق ہوں اگر تو طلبگار مصطفیٰ ہے تو میں بھی تو طلبگار دیدار مصطفیٰ ہوں پاؤں اٹھا لے حضرت نے اور دبایا کہیں میرے آقا کو مزید تکلیف نہ دے اللہ اکبر مار جو لوگ ہمارے پہ لکھا اس نے 10 مارا وہ پرانا سانپتا زہر اثر کرنے لگا جسم پہ اور پھر شدت درد سے جب صدیق کو تکلیف ہوئی تو آنکھوں میں سے آنسو نکلے تو یہ تو پھر آپ کسی عالم سے پوچھے کہ ان کے جو حضور کو جو جاگ آئی وہ کیسے آئی وہ تو آرام کر رہے تھے جاگ کیسے آئی ہاں وہ آنسو گرا تھا تیرا میرا مال کے غم میں آنسو گر جاتے ہیں کسی دنیا داری کے غم میں آنسو گر جاتے ہیں کسی دوست کے فراق میں آنسو گر جاتے ہیں لیکن گرتے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں کپڑے پہ گر جاتے ہیں آج صدیق کے آنسو کی قیمت پڑ گئی اگر ان کا آنسو گرا تو چہرہ اور پھر اللہ اکبر جو حضور کی آنکھ کیا ہوا یا رسول اللہ میں ڈسا گیا مجھے ڈس لیا گیا سانپ نے ڈسا مجھے سیدھے ہو کے بیٹھو راوی بڑے ادب کی باتیں لکھتے ہیں کئی تو لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں لیکن ایک عاشق نے سرکار نے فرمایا ذرا ایڑی بولے تے کر شرم آتی ہے کڑے چہرے دے سامنے پیر کی میں کرا شرم آتی ہے پیاک دیئے پیر کی میں کرا ادھر نہیں کر دے پہ سرکار نے خود میں نہیں پکڑی کہا ادھر کرو دکھاؤ ہے فرمایا کوئی نہیں زہر وہ ہے شفا تو تیری گود میں ہے شفا تو تیری گود میں ہے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے دکھاؤ پکڑی میرے آقا نے ہاں یہی وہی لعاب ہے جو مدینے کے 80 کنویں کڑوے کنووں میں گری تو بیٹھے ہو گئے اثر جاتا رہا سرکار کو میں ایڈی ہٹاؤ اس نے ڈس بھی لیا صدیق نے پھر بھی نہیں ہٹایا پھر جناب والا سرکار نے فرمایا تو ہٹایا نکل آیا راوی لکھتے ہیں صاحب بار جو نماز وہ گھومنے لگا نکل کے نا گھومنے لگا سرکار نے اس کی گردن کو پکڑا اور فرمایا اوئے پتہ بنے سے میرا یار ہے سبحان اللہ انہیں میری یار کی تکلیف پہنچا دی پتہ نہیں تھا حضور بڑی محنت کی ہے صدیق کی سبحان اللہ لیکن کیا کرتا میں جو اتنے سالوں سے پڑھا تھا آپ کے دیدار کے لیے اگر مجھے بھی تو آنا تھا اور مجھے بھی پتا تھا میں جتنا بھی زہریلا ہوں لیکن تمہارے سامنے کچھ نہیں سبحان اللہ وہ بھی تو لگے میرا بھی کام ہو جائے گا تو سرکار فرمایا ہوئے دس تیری سزا کیا ہے سبحان اللہ عاشق کی بات کی تو لکھتا ہے وہی سزا کیا ہے کہنے لگا دیوانے تو مرفوع کرم ہوتے ہیں سبحان اللہ دیوانے مرفوع کرم ہوتے ہیں دیوانوں کو کیا حضور ویسے مالک ہیں جو سزا دیں لیکن دیوانے مرفوع کرم ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا اس نے کہا حضور آپ کی دعا جان سے بندہ ٹھیک تو ہو گیا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا چلا جا آپ نے اس کو مارا تو نہیں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کو مار دیا گیا وہ چلا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے میں اب بات کو ختم کروں ایک مرتبہ سارے بولو سبحان اللہ نبی بھی اعلیٰ صدیق بھی اعلیٰ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا مدیگر علماء مفسرین نے لکھا یہ لمبا سفر ہو گیا آخری وقت کی بات کروں کیونکہ آپ کا اس دن میں وصال ہے اس حساب سے آپ نے سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں بلایا فرمایا پیارے علی جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں مبارکوں سے مجھے بھی گزار دینا
اندازہ سا کفن پہنا کے حضور کے دربار پہ لے جایا جائے، کہا جائے ہاذا ابو بکر یستأذن، حضور آپ کا غلام آیا ہوا ہے، جیسا حکم ہو۔ امام صاحب لکھتے ہیں فرأیت الباب قد فتح، حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا حضور غلام آیا ہوا ہے، حضور یستأذن اجازت مانگتا ہے، میں نے دیکھا سامنے کنڈی بھی ہوگی، کنڈی بھی کھلی، دروازہ بھی کھلا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اندر سے یقال، اندر سے آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست تو انتظار میں ہے۔ حضرت نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا حضور دا دربار ہے جیرے ویلے منگو ملتا ہے، مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگیں گے مانگی پائیں گے، حضرت میں اللہ ہے حاجت اگر کی ہے، جس نے جو کچھ مصطفیٰ سے ملتا ہے